بہت بڑا شاعر ہے یا کہ مرزا غالب۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں 10 ملین کا کویسچن جو ہے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 100 سال سے جو اگر میں کہوں تو حق میں جانب ہوں گا کہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آیا کہ اقبال بڑا شاعر ہے یا کہ مرزا غالب بڑے شاعر ہیں۔ دونوں طرف دلائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کے درمیان کوئی ایسا فیصلہ کر سکوں، لیکن آج میں نے ایک اور چیز جو ہے اس حوالے سے وہ سوچی ہے کہ ایک ایسی زمین ہے، ایک ایسی یعنی ایک ایسا طرح اس طرح کہیں اس کو زمین کہیں کہ جس میں مرزا غالب کی بھی غزل ہے اور اقبال کی بھی جو ہے اسی زمین میں غزل ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ دونوں غزلیں رکھ دیتا ہوں، آپ دونوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے نزدیک کون جو ہے ان دو غزلوں کی روشنی میں بڑا شاعر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں تفضیل جزوی یا کلی، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ مختلف پہلوؤں سے دوسری پر فائق ہوتی ہے، اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ پہلی پر مختلف پہلوؤں سے فائق ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف پہلوؤں سے فائق ہونے کا عمل یہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ کلی طور پر مجموعی طور پر کون کس پر فائق ہے یہ ایک الگ سوال ہے، اور یہی 10 ملین کا سوال ہے۔ اور اسی سوال کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آج ایک ہی زمین میں مرزا غالب اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کی غزلیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بغیر کسی تشریح کے رکھ رہا ہوں۔ صرف اتنی سعادت حاصل کروں گا کہ میں دونوں کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دوں گا، اسکرین پر آپ کے سامنے جو ہے وہ سکرول اپ جو ہے وہ دونوں ہوتی رہیں گی۔ تو آئیں پہلے جو ہے ہم مرزا غالب کی غزل پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے علامہ اقبال کی اسی زمین میں غزل پڑھیں گے۔ تو مرزا غالب کی غزل ہے: جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی، عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال طرۂ لیلا کرے کوئی، افسردگی نہیں طرب انشاء التفات، افسردگی نہیں طرب انشاء التفات، ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی، رونے سے اے ندیم ملامت نہ کر مجھے، آخر کبھی تو عقدۂ دل وا کرے کوئی، جا کے جگر سے جب رہے پرسش نوا ہوئی، جا کے جگر سے جب رہے پرسش نوا ہوئی، کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی، لخت جگر سے ہے رگ ہر خار شاخ گل، لخت جگر سے ہے رگ ہر خار شاخ گل، تا چند باغبانی صحرا کرے کوئی، تا چند باغبانی صحرا کرے کوئی، ناکامی نگاہ ہے بر کے نظارہ سوز، تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی، ہر سنگ و خشت ہے صدف گوہر شکست، ہر سنگ و خشت ہے صدف گوہر شکست، نقصان ہی جنوں سے جو سودا کرے کوئی، سر پر ہوئی نہ وعدہ صبر آزما سے عمر، فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی، ہے وحشت طبیعت ایجاد یاس خیز،
ہے وحشت طبیعت ایجاد یاس خیز، یہ درد وہ نہیں کہ نہ فائدہ کرے کوئی، بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل، بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل، جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی، حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، پہلے دل تاختہ پیدا کرے کوئی۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے میں نے مرزا غالب کی ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ غزل پیش کی۔ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تو اسے راہ سخن وا کرے کوئی۔ تو آئیں اب اسی زمین میں علامہ اقبال کی یہ غزل جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم دونوں غزلوں کا باہم موازنہ کر سکیں۔ تو اسی زمین میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی بڑی معروف غزل ہے جو آپ کے سامنے اس وقت سپرولہ پھول رہی ہے۔ تو اس کا مسئلہ ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ اگلا شعر ہے، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، میں انتہائی عشق ہوں تو انتہائی حسن، بہت خوبصورت شعر ہے، میں انتہائی عشق ہوں تو انتہائی حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ اور شعر ہے، عذر آفرین جرم محبت ہے حسن دوست، عذر آفرین جرم محبت ہے حسن دوست، محشر میں عذر تازہ نہ پیدا کرے کوئی۔ اس کا اگلا شعر ہے، چھپتی نہیں ہے یہ نگاہ شوق ہم نشیں، چھپتی نہیں ہے یہ نگاہ شوق ہم نشیں، پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس غزل کا حاصل غزل شعر اگرچہ یہ مقطع اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس میں تخلص نہیں ہے، ورنہ بہت خوبصورت شعر ہے، نظارے کو یہ جنبش مغاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے دونوں غزلیں پڑھ دی ہیں، پہلے غالب کی پڑھی، پھر اسی زمین میں جو ہے اقبال کی پڑھی، تو اب آپ کے سامنے دونوں غزلیں موجود ہیں، تو اب آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان دونوں غزلوں کو باہم پڑھنے کے بعد کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ چلے زیادہ نہیں تو کم سے کم جو مسئلہ ہے آپ اسی کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو ہے اگر پڑھیں تو آپ کے لیے اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ رہنما خطوط کے طور پر مل جائیں گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے سامان اختبار
آپ کا اپنا امتحان کہ آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے، اور آپ اس مشہور 10 ملین کا کویسچن میں کہ کیا اقبال بڑا شاعر ہے یا غالب بڑا شاعر ہے، آپ بھی اپنی کوئی رائے جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کھیلتے ماس کے ہمراہ، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔